الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. حالات اخیر کے مناسبت سے یہ مختصر سی ویڈیو جاری کر رہا ہوں، جو کہ آپ لوگوں نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کو جو آپ کے یورپ، BBC اور تمام یہ جو آپ کا دشمن ہے اور دشمن کے نمائندے انہیں مرجع کہا گیا ہے، اور انہوں نے جو فتویٰ جاری کیا تھا کہ ائمہ معصومین کا جہاں بھی ہو دنیا میں ان کا قبر جو ہے نا زمین کے ساتھ بالکل برابر ہونا چاہیے، اور زمین سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسائل جو ظاہر سی بات ہے جس نے ان کو پیسہ دیا ہے اس کے پیسوں کے ساتھ تو وفاداری تو کرنی ہے۔ تقریباً جو ہے نا 99% اس کا تعریف جو ہے نا وہ میرے برادر شہریار آبدی نے فرمایا تھا، ان کا ویڈیو آیا تھا ان کے بارے میں، یہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ صدام کے کارندے بود اور کارندہ تھا، اور آہستہ آہستہ کس طرح انہوں نے بھیجا ہے۔ دراصل ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے ہمارا اجتماع کا کہ ایک شخص جب کوئی آ جاتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم لوگ بڑا ڈیپ سے جا کے تحقیق کرتے ہیں، اور ان کا تمام زندگی نامہ ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں، کب پیدا ہوا، کہاں پڑا، کیا کیا، کیسے پہنتے تھے، کیسے کھیلتے تھے، کب امامہ پہنا، کب یہ جو ہے نا ہم لوگ اسی موضوع میں رہتے ہیں، اسی شخص کے بارے میں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ عقائد کو ختم کرنا، یہ جو شروع ہوا ہے ثقیفہ سے اور آج تلک چل رہا ہے، اس کے بارے میں تمام شخصیات کا نام نہیں لیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، کچھ مصلحتیں ہیں اس میں، اور ہم بات کریں تو ہم صحیح نہیں ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ابھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو تو مجھے فون بھی آتا ہے، مجھے میسج بھی آتا ہے کہ آپ کے اردو بھی صحیح نہیں ہے، رک کے بولتے ہو، اور یہ جو ہے نا کیا فائدہ ہے بولنے کا۔ بھائی یہ میں آج سے نہیں ہوں، آج آپ نے مجھے پہچانا ہے، اور اگر موازی کو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ جو مجھے جانتے ہیں، اور اس موازی کے بارے میں ان کو آگاہ کر سکتا ہوں کہ میرا کام ابھی سے نہیں ہے، 80 سے۔ جب ایسا موازی کے اوپر ہم لوگ بات کرتے تھے تو باقاعدہ ہم نے شام کے اندر زندان بھی کاٹے ہیں اسی موضوع کے خاطر، جب ان کے آیت اللہ، میں تو ان کو آیت اللہ مانتا نہیں ہوں، فضل اللہ، جب انہوں نے شروع کیا تھا 2-3 کام، ایک اذان اور اقامہ بغیر علی ولی اللہ، جو ہمارے عام شیعہ ہے جو وہ لباس اور لبادے کے پیچھے
دیوانہ ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ امامہ اور اس لباس کو دیکھ کے یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ بندہ کیسا، کہتا ہے بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، بڑا نور ہے چہرے میں. عقیدہ کو دیکھے. فضل اللہ نے جب شروع کیا تو ان کے پیچھے باقاعدہ بڑی بڑی قدرت نے ان کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا، نماز پڑھوائی ہے. ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے. میں وائرل نہیں کرتا ہوں زیادہ، کیونکہ دشمن کو اچھا لگتا ہے، پھر اسی کو لے کے ہمارے لیے حربہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. جو نماز انہوں نے پڑھائی ہے بغیر علی ولی اللہ، پھر ہمارا اور دوسروں میں کیا فرق پڑا. پھر انہوں نے لبنان یونیورسٹی میں انہوں نے جو تقریر کی ہے اور یہ بولا کہ مولا کے زمانے میں تو کیل کا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو آپ لوگ کیل کا. دراصل جس طریقے سے ہم لوگ ادھر پاکستان میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مصائب ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ دروازے کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، عرب ممالک میں، عراق میں اور ایران میں زیادہ زور لگاتا ہے کیل کے اوپر، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا سینے میں پیوست ہوا ہے. تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا کہ یہ غلط ہے. ان کے خلاف ہم نے جہاد کیا، ہم نے پمفلیٹ بنا کے بانٹی. 3 دن میں نے ادھر کے تھانے میں گزاری ہے، پھر بڑے مشکل سے میری ضمانت ہوئی. سب نے کہا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شخصیت، ان کے خلاف آپ بول رہے ہو. اس وقت ہمارے ہی لوگ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا آیت اللہ ہے. فرق نہیں پڑتا، سچائی بولنے میں انسان کو دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے. انہی سچائی کی وجہ سے مجھے بے گھر کر دیا ہے، انہی سچائی کی وجہ سے مجھے بیکار کر دیا ہے، انہی سچائی کی وجہ سے باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے مجھ سے. میں ابھی اپنے گھر میں زندانی جیسا ہوں، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، بلکہ کبھی اگر کوئی بھی آ بھی جائے نا تو وہ تمسخر کے طور پہ آتا ہے، اور ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، میرا مشن جاری ہے. بے گھر ہوا کوئی بات نہیں، بیکار ہوا کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے اصولوں کے اوپر چلوں گا. فضل اللہ کے بعد پھر شروع ہوا عراق میں، پھر ایران میں. منتظرین جو ہے نا وہ فدق کے بارے میں فدق کا منکر ہوا، ان کے خلاف بھی ہم نے بولا. ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کہاں کریں، ہم دیکھتے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ عراق میں جو یہ آج سے نہیں ہے، ابھی جب یہ بڑا فتویٰ دیا قبروں کو ختم کرنے کا نماز جمعے میں، اور حکومتیں حرکت میں آئی اور باقاعدہ اجازت ملی ہے دونوں مراجع سے، ایران اور عراق سے، ان کو پکڑنے کا، اور حکومتوں نے پکڑ لی ان کو اور ان کے نمائندوں کو. تو ابھی ماشاءاللہ سے ویڈیو اور تمام اعتراضات وائرل ہونے لگے. جو دیکھنا چاہے وہ باقاعدہ ان بھائیوں، جو سب کے پاس میرے واٹس اپ نمبر ہے، جن کو میں مخاطب ہوں. یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن ہم لوگ خاموش ہیں. لیکن اتنا بے وقوف ہے، ماتم کو ختم کرنے کے لیے ماتم کر کے کہتے ہیں کہ ماتم نہ کر. میرے پاس ایک ایسا ماتم ہے، ایک ایسا نوحہ ہے. نوحے کے اندر انہوں نے شاعری کے طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مصائب زہرا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے دروازے کو توڑا وہ تو بہت مہان ہے. یہی آپ کا علماء، یہی کالا امامہ پہن کے، اور ہم تب سے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو
ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے کہ مطلب یہ ہم لوگ کو خدا نخواستہ کو ایسا ہم لوگ حرکت نہیں کرنے والے. مطلب جہاں جہاں ہمارا عقائد کے خلاف بات ہوگی ہم لوگ قدم اٹھاتے ہیں، لیکن انتظار نہیں کرتے کہ وہ بڑا قدم اٹھائے. پہلا قدم سے ہم نے پہچانا فضل اللہ کو، پہلا قدم سے ہم نے پہچانا منتظری کو، پہلا قدم جب میں کارادر میں تھا پہلا قدم میں نے پہچانا استاد کو جب میں نے مخالفت کی ہے. اور بہت سے لوگوں نے، کچھ لوگ مرحوم ہو گیا، کچھ لوگ زندہ ہے، جو آج تک مجھے اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ میں نے مخالفت کی ہے ان کے سیمیناروں کا، ان کے باتوں کا. اس وقت ہمارا معزز شخصیات انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ تنگ نظر ہے، ابھی سب کے سب واویلا ہے. اور یہ سرخی یہ کام کر رہا ہے جب سے صدام تھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. الحمدللہ ہر صدی میں ہم نے ہر وقت میں ہم نے آواز اٹھائی. میرے یہ ویڈیو یہ نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں سرخی کون ہے، وہ تو آپ میرے برادر شہریان نے بتا دیا. یہ سرخی کون ہے، فضل اللہ کون ہے، منتظری کون ہے، استاد کون ہے، ان کو نہیں. اپنے عقائد کو صحیح جگہ سے لو. جناب زہرا کے مصائب تاریخ ہمارے کتب میں کم نہیں ہے. آپ دوسروں کے گھروں میں گھسنے کی اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں ہمیشہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ سب کا کتابیں رکھنا جو ہے نا وہ صاحب فکر کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. میں نے بہت لڑکوں کو منع کیا مخالف کتابیں نہ لے، مخالف کتابیں نہ پڑھے اگر آپ کو ہضم نہ ہو. میرے پاس تو سب کچھ ہے. یہ ہے میرے پاس صواعق محرقہ جو باقاعدہ خطرناک ترین کتاب ہے ہمارے خلاف، میرے پاس موجود ہے. الحمدللہ وہ مجھے چینج نہیں کر سکتی لیکن ایک نوجوان کو چینج کر سکتی ہے. آپ لوگ اپنے عقیدے کے اوپر اٹل رہے، نہ امامہ دیکھے، نہ سسٹم دیکھے. یہ شوشہ آپ کے عقیدے کو چینج نہ کرے. انتظار نہ کرے کوئی آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو آپ کو خطرہ محسوس ہو. اپنا بچوں کو ابھی سے جس طرح ہمارا ماں باپ نے ہمیں سکھایا، 14 معصومین کا، 12 امام کا، ہمارا سب سے پہلا سبق ہے اللہ ایک پنجتن پانچ امام 12. اور ایک واقعہ اپنے بچوں کو بتائے اور بچوں کو نصیحت کرے کہ لباس نہ دیکھے، کبھی شیطان بھی ہمارا لبادہ پہن کے آ جاتے ہیں. لہذا خدا را یہ سرخی جیسا، فضل اللہ جیسا اور بہت سے ایسے شخصیات آپ کو ملیں گے. اور ادھر اب بر صغیر میں زیادہ ہو گیا، پاکستان میں بالخصوص. ان سے بچے، اپنے بچوں کو بچائے. جن کے بچے گئے خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں کو اب بھی نکالے. وہاں پہ بہت برا ماحول ہے، بہت برا ماحول ہے. یعنی واقعاً آپ کے بچوں کا ایک نیا دین سامرائی میں کہتا ہے اس کو، میں کہتا ہوں یہ وہ سامرائی ہے جو حضرت موسیٰ کے خلاف ایک نیا خدا اور نیا دین کھولا ہے. یہ اسی طرح جس طرح لبنان میں فضل اللہ نے نکالنے کی کوشش کی، عراق میں سرخی نے نکالنے کی کوشش کی، ادھر یہ نکالنے کی کوشش کر رہے. اور آگے اور دیکھو ہوتا کیا ہے اگر آپ لوگوں نے خاموشی نہیں توڑی تو. خاموشی توڑے، ہمارا عقیدہ سلامت ہو تو سب کچھ صحیح ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، گھر، یہ کسی کام کا نہیں ہے. میں خوش ہوں الحمدللہ، بے گھر بیکار جیسا بھی ہو
خوش ہوں کہ میں نے اپنا آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. الحمدللہ. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں روز ورود شفاعت حسین اور روز حساب شفاعت بی بی فاطمہ زہرا عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ